قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، آپ کا ادب، آپ کا احترام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حد درجہ تعظیم کا حکم دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، آپ کے ساتھ محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی حد درجہ تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو محبت رسول میں جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ اس کے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذات مقدسہ کا ادب، آپ کا احترام اور تعظیم یہ دین کا اتنا اہم حصہ ہے کہ جو دل اس ادب اور تعظیم سے محروم ہے، گویا وہ ایسی ہے کہ جیسے لذت ایمان سے خالی ہے۔ جو ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی چاشنی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، تو جس کا دل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، ادب اور احترام سے خالی ہے، اس کا دل لذت عبادت سے خالی ہے۔ یعنی وہ عبادت کی لذت کو پا ہی نہیں سکتا، وہ حلاوت ایمان محسوس ہی نہیں کر سکتا جس کے دل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حد درجہ ادب نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا ادب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ دین کا اتنا اہم حصہ ہے، اتنا اہم حصہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، کہ جو شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی رتی بھر بھی بے ادبی اور گستاخی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت ہی چھین لیتے ہیں۔ یعنی دولت ایمان چھین جاتی ہے، اور اس کے اوپر اگلی بات اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ دولت ایمان چھین جاتی ہے، مگر جس کی دولت ایمان چھین گئی اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا، کیا ایمان والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آؤ تو خبردار تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بلانا۔ یعنی جیسے ہم ایک دوسرے کو آواز دے کر یا نام لے کر پکارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا۔ ایک تو یہ کہ جب تمہاری حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں ہو تو اپنی آواز دھیمی رکھو، نیچی رکھو، پست رکھو، مصطفیٰ کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ کنوں کو حکم ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ آج تو حکم یہ ہمارے لیے بھی ہے نا، مگر آج سے 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانثاران کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی تن، من، دھن، مال سب کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ہی حد درجہ ادب اور تعظیم کرتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں جب آؤ تو تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح میرے مصطفیٰ کو نہ بلایا کرو، یہ سکھا دیا۔ پھر آگے فرمایا، اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، خبردار اگر ایسا کیا، یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے دوران تمہاری آواز بلند ہو گئی، یا مصطفیٰ کو نام لے کر جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اگر بلایا،
ان تحبط اعمالکم، تو تمہاری زندگی بھر کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. سارے اعمال، جتنی زندگی کی کمائی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اب اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ ایمان والا ہے، اس نے زندگی بھر نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، تو اس بندے کے اعمال تب ضائع ہوتے ہیں جب بندہ کوئی دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تو زندگی بھر کی جو اس کی محنت کمائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، پورے نام اعمال کے اوپر صفائی کر دی جاتی ہے، ختم کر دیے جاتے ہیں. یعنی ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کرے گا، مرتد ہوگا، نان مسلم ہوگا، اسلام سے پھر جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر اس کے سارے اعمال ضائع کر دیں گے. مگر یہ دوسرا مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی اتنا بڑا جرم ہے، جیسے کوئی شخص ایمان سے پھر جاتا ہے تو ایمان سے پھر جانے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال ضائع فرما دیتے ہیں. تو گویا بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی گویا ایسے ہے جیسے اس بندے نے کفر کیا ہے. اتنی بڑی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کفر کرنے پر دیتے ہیں. اور پھر اس سے اگلی سزا یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ پھر تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اب کوئی آدمی اگر خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے، کوئی گناہ بڑے سے بڑا شرک کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، مگر پلٹ آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، واپس آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. شرک کی توبہ، مشرک کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے، پلٹ آئے. وہ کیسے ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو شعور آ جاتا ہے کہ یار میں نے اتنا بڑا شرک کر دیا، اللہ کی ناراضگی کر دی، اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، یہ شعور مل جاتا ہے کہ یار میں نے اتنی بڑی غلطی اور گستاخی اور بے ادبی کر دی. تو اس شعور کی بنا پر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ پلٹ آتا ہے دوبارہ دولت ایمان کی طرف. یعنی مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ شعور دیتے ہیں، تو اللہ کے دیے ہوئے شعور کی بدولت وہ پلٹ آتا ہے دوبارہ توبہ کی طرف. مگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی اور گستاخی اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. مشرک کو تو شعور مل گیا، وہ واپس آ گیا. اور اگر کسی کو شعور ہی نہ ملے، یعنی ایک بندہ گناہ گار ہے، اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یار میں نے گناہ کیا ہے، میں نے یہ زیادتی کی ہے، میں نے یہ ناانصافی کی ہے، وہ سمجھے کہ میں نے جو کیا ہے بس وہ ٹھیک ہے. یعنی توبہ کا اور پلٹنے کا جب تک شعور بندے کو نصیب نہیں ہوتا، بندہ پلٹتا نہیں ہے. جب تک گناہ کا احساس نہیں ہو جاتا، بندہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا. جب تک کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا احساس دل کے اندر نہ آ جائے، بندہ اس سے معافی نہیں مانگتا. معافی مانگنا، توبہ کرنا تب ممکن ہے جب بندے کو اس چیز کا احساس ہو جائے. مگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی اور گستاخی اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے اس کا شعور ہی چھین لیتے ہیں. یعنی وہ گستاخی کر کے اللہ کی بارگاہ سے اپنے اعمال ضائع کر بیٹھا، مگر پوری زندگی اس کو اس کا شعور ہی نصیب نہیں ہوا. اور جب شعور نصیب نہیں ہوا تو وہ توبہ نہیں کرے گا. تو جب توبہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی بخشش ہی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنی چھوٹی سی بھی بے ادبی، یعنی آواز کا اونچی ہو جانا، فقط آواز کا اونچا ہو جانا، کن لوگوں کا؟ جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی سی بھی بے ادبی اور گستاخی کی تو تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نصیب نہیں ہوگا. بندہ پوری زندگی سے سوچتا ہے یار میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اتنے زکاتیں دی اور اتنے اعمال صالح کیے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی پتہ چلے گا ایک چھوٹی سی بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر کی کمائی ضائع کر دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو. یعنی جیسے تم اپنے آپ
ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو اور کلام کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کلام اور گفتگو ایسے ہی ہے جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں، تو ایسا اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی تصور ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اسی بات کا فیصلہ فرما دیں، پھر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر کوئی اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ یعنی کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا اور اس فیصلے میں ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ فیصلہ میں اس سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، یا اپنی رائے شامل حال کر لیتا ہے، اپنے مفادات کو سامنے لے آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم نہیں کرتا، اپنے مفادات اپنی دنیاوی ضروریات کو مقدم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو بندہ مومن ہے، ایمان والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لی۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے جلدی سے نماز سے فارغ ہو کر قربانی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا یہ عمل میری بارگاہ میں قبول نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ جب تک کوئی عمل مصطفیٰ کر نہ لیں، یعنی نیکی وہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کی جائے۔ مصطفیٰ نیکی کرے، مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے تم عمل کرتے چلے جاؤ، تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں نیکی ہے۔ جو مصطفیٰ سے بڑھ کر قدم آگے بڑھا کر تم نیکی کرو گے تو وہ نیکی بے شک نیکی ہوگی، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی متصور نہیں ہوگی۔ یعنی میرے مصطفیٰ کی پیروی کرنا ہے، پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے، تابع داری میں، اطاعت میں، فرما برداری میں مصطفیٰ کے پیچھے چل، جو میرے مصطفیٰ کہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو مصطفیٰ عطا کریں اس کو لینا ہے، اور جس سے مصطفیٰ منع کر دیں اس کو ترک کر دینا ہے، بس یہ نیکی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا ادب سکھایا ہے، اور ادب زندگی انسان کی پوری جتنی انسان کی 60-70 سالہ زندگی ہے، اگر اس میں سے ادب کو نکال دیا جائے نا، ادب ایک چھوٹے سے عبادت کے حصے کو نکال دیا جائے، تو یقین جانے انسان کی پوری زندگی کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ادب ہر عمل کی روح ہے۔ نماز کا ادب ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ادب ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ادب ہے، روزے کا ادب ہے، حج کا ادب ہے، زکوٰۃ کا ادب ہے، آپس میں معاملات کا ادب ہے، بیٹھنے کا ادب ہے، لیٹنے کا ادب ہے، کھانے کا ادب ہے، مسجد جانے کا ادب ہے، رستے میں بیٹھنے کا ادب ہے، رستے سے گزرنے کا ادب ہے۔ الغرض انسان کی پوری زندگی ادب ہی ادب ہے، سراپا ادب ہے۔ تو جب زندگی سے ادب کو نکال دیا جائے، حضرت امام احمد بن حنبل غالباً آپ کے ایک شاگرد تھے، ان کا جب آخری وقت آیا تو وہ رونے لگ گئے، تو مریدین نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اب تو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں گزاری ہے، تو کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 20 برس حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں رہا ہوں، اور ان 20 برسوں میں نے 18 سال آپ سے ادب سیکھا اور 2 سال علم سیکھا، اور رو اس لیے رہا ہوں کاش کہ وہ 2 سال جو علم سیکھنے میں گزار دیے وہ بھی ادب سیکھ لیتا۔ ادب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، بزرگ ہیں، بزرگوں کا ادب ہے، بچوں کا ادب احترام ہے، گھر کے اندر ماں باپ ہیں ان کا ادب اور احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عدالت میں پیش ہونا تھا کسی مقدمے میں قاضی کی بارگاہ میں، تو تھوڑا دیر سے پہنچے، تو قاضی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ لیٹ عدالت میں کیوں پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے آگے ایک بزرگ غیر مسلم بزرگ جا رہا تھا، تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس غیر مسلم بزرگ کو پچھاڑی کر کے جس کی داڑھی سفید ہوگی تیزی کے ساتھ آگے نکل جاتا، بس اس بزرگ کے ادب میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، وہ کمزور تھا، سلو جا رہا تھا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے سلو چلتا آیا۔
تو زندگی ادب ہے. تو جتنے ادب ہیں زندگی میں انسان جس کا ادب کرتا ہے سب سے زیادہ ادب کے حقدار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. آج بھی جب ہم مکہ مدینہ شریف میں جاتے ہیں نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حاضری نصیب ہوتی ہے، تو یہ آیت آج بھی وہاں پر لکھی ہوئی ہے، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو آج بھی وہی ادب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا بارگاہ مصطفیٰ کا. تو ہمیں یہ سیکھا کہ زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، تابعداری اور آپ کے ادب ہی حقیقت میں بندہ مومن کے ایمان کو تقویت دیتا ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ. اب اس میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یعنی یہاں جو قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہم نے پڑھی، اب صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح ادب بجا لاتے تھے، کس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے تعظیم، ادب اور احترام کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر پڑاؤ کیا، تو وہاں پر ڈائیلاگ کے لیے اور لشکر اسلام کے جاسوسی کے لیے مشرکین کی طرف سے ایک شخص آیا جس کا نام عروہ بن مسعود تھے. یہ بعد میں صحابی ہو گئے لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا کہ جا کر مسلمانوں کا جو لشکر ہے ان کا حال دیکھو کہ ان کی تیاری کیسی ہے، کس ارادے سے آئے ہیں، کس نیت کیا ہے ان کی، یعنی جاسوسی کے لیے بھیجا. تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں. یہ اس وقت کا بیان ہے جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی وہ آئے حدیبیہ کے مقام پر جہاں مسلمانوں کا لشکر اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، وہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا، کیفیات دیکھیں صحابہ اکرام کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو انہوں نے واپس جا کر جو مشاہدہ کیا مسلمانوں کے لشکر کا اور صحابہ اکرام کے لشکر کا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حالت کفر میں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ جا کر مشرکین کو بتایا. اب مشرکین کو کیا بتا رہے ہیں، اس کا امام بخاری نے اس واقعے کا ذکر فرمایا. فرماتے ہیں، اے قوم کفار، اے کفار مکہ، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا، کیسر و کسرا اور نجاشی کے ہاں بھی گیا، مگر اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے اس کا اتنا ادب اور تعظیم کرتے ہوں جتنے مصطفیٰ کے اصحاب مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں. بڑے بڑے محلات میں آنا جانا ہوا، بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں آنا جانا ہوا، مگر جو ادب مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کا کرتے ہیں کسی بڑے سے بڑے دربار میں بھی اس کے جو اصحاب ہیں وہ نہیں کرتے، اس کے احساس نہیں کرتے. کسی بادشاہ کا اتنا ادب میں نے نہیں دیکھا. پھر آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا. حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضرت عروہ بن مسعود، کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کبھی لعاب دہن اپنے منہ سے نکالتے ہیں، آپ کا لعاب دہن جب نکلتا ہے تو وہ کبھی زمین پر نہیں گرتا، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کوئی بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پر لے لیتا ہے. لعاب دہن، تھوک مبارک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلی کرتے ہیں یا لعاب دہن مصطفیٰ کے دہن مبارک سے نکلتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کبھی زمین پر نہیں گرا. میں نے کیا دیکھا کہ صحابہ اکرام بڑھ چڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرتا. صحابہ اکرام اٹھاتے ہیں، اپنی ہتھیلیوں پر اور اپنے منہوں پر اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. یہ عمل حضرت عروہ بن مسعود نے حالت کفر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب تعظیم کا دیکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، ہتھیلیوں پر لیتے ہیں، اس کو مسلتے ہیں اور اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں اور پھر جسم پر لگاتے ہیں تبرک کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے کرنے کا کسی کو حکم دیتے ہیں تو فرمایا تو اس کی تعمیل کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں،
یعنی سبقت لینے کی حاصل کرتے ہیں، جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ کام میں کر دوں۔ یعنی ہر کوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو بجا لانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے حصول کے لیے باہم یعنی ایسے دوڑ پڑتے ہیں اس وضو کے پانی کی طرف، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس میں مبارک سے لگ کر زمین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے دوڑتے ہیں اس پانی کے حصول کے لیے، گویا ایسے لگتا ہے کہ باہم آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ جیسے کسی چیز کی حصول کے لیے بندہ جھپٹتا ہے، دوڑتا ہے کہ یار مجھے مل جائے مجھے مل جائے۔ فرمایا صحابہ کی میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جسم پر لگا ہوا پانی جو وضو کا ہے وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں۔ اور جب یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں۔ یہ وہی بات، یعنی اللہ نے حکم دے دیا خبردار مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود کہ آوازیں پست کر لیتے ہیں اور از روح تعظیم ان کے روح مبارک کی طرف یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یعنی ادب کا اتنا لحاظ ہے کہ آنکھ بھر کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، وہ جو تمہیں نیک امر تمہارے اوپر پیش کر رہے ہیں، جو خیر تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں، بس تم ان کو مان لو۔ گویا زبان حال سے حضرت عروہ بن مسعود یہ فرما رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، میں نے اصحاب کا یہ حال دیکھا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی اور لعاب دہن اور ناک مبارک کی رطوبت زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جو ایک قطرہ جو مصطفیٰ کے جسم مبارک پر لگا ہوتا ہے، پانی کا زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اصحاب اپنے مصطفیٰ کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ تم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تمہاری ہمت نہیں ہے۔ جو اپنے محبوب کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے محبوب تک تلواروں کے ساتھ تمہیں اپروچ کرنے کی اجازت دیں گے؟ وہ اپنی جانیں لوٹا دیں گے۔ لہٰذا تم باز آ جاؤ، جو ارادہ تم رکھتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اور جو مصطفیٰ فرما رہے ہیں اس کو لے لو، اس پر عمل کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں ماریں اور جانور کی قربانی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کر دیا، اس نے بال مونڈ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور وہ بال مبارک انہیں دے دیے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارک خود اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابی کو عطا کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، یہ باعث برکت ہوں گے، یہ تیرے لیے باعث برکت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد حجام کے سامنے سر انور کا بایاں حصہ کر دیا، اس نے ادھر سے بھی بال مونڈ دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال مبارک حضرت ابو طلحہ کو دیے اور فرمایا کہ یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب اس امر کا خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجازت عطا فرما رہی ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں اور برگزیدہ بندوں کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے جسم مبارک پر لگی ہوئی مس کی ہوئی چیزیں، ان میں ہمارے لیے برکت بھی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بنائی کے لوٹانے کا سبب بنی۔ اور بھی بہت ساری مثال ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رطوبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک زمین پر نہیں آنے دے رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لعاب دہن ہے، تھوک ہے، رطوبت ہے ناک کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ منع کر سکتے تھے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کہ تم نے ایسے نہیں کرنا۔ تعظیم اس درجے کی نہیں ہوتی کہ تم جناب تلوے چاٹنے شروع کر دو اور لعاب دہن کا استعمال کرنا شروع کر دو، اور جسم مبارک پر لگا ہوا پانی استعمال کرنا شروع کر دو، منع کر دیتے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بال مبارک عطا فرمائے، فرمایا یہ لو خود رکھ لو اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان میرے بالوں کو تقسیم بھی فرما دو، یعنی خود بھی برکت حاصل کرو اور باقیوں کو بھی دیں کہ وہ میرے بال مبارک سے برکات حاصل کریں۔ تو اس
درجے کا ادب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضرت انس آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کے سر کے بال مڑ رہا ہے، حجامت بنا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد مؤدبانہ حلقہ باندھ کر کھڑے ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حجام جو ہے بال کاٹنے والا جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال تراش رہا ہے، اور صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مصطفیٰ کا طواف کر رہے ہیں. یعنی جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک گرتے ہیں صحابہ اکرام وہ فرماتے ہیں اور چاہتے تھے کہ حضور کا جو بال بھی گرے وہ زمین پر نہ پہنچے، اس سے قبل ہی کسی نہ کسی کے ہاتھ پر آ جائے. اس درجہ بھی بڑا ادب ہوتا ہے. مصطفیٰ بال مبارک کٹوا رہے ہیں اپنے منہ مبارک حجام سے، اور صحابہ کرام اس جگہ پر جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بال کٹوا رہے ہیں اس کے ارد گرد حلقہ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ظاہر ہے جھپٹتے بھی ہوں گے، آگے بھی بڑھتے ہوں گے، طواف بھی کرتے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی منہ مبارک زمین پر پڑا ہوا ہمیں مل جائے، یا زمین پر گرنے سے پہلے وہ ہماری ہتھیلیوں پر ہاتھوں پر آ جائے. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، جب وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب بجا لاتے ہیں، اتنی تعظیم بجا لاتے ہیں، تو ہم نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1400 سال بعد کا زمانہ پایا، تو ہم بھی اپنے تصورات میں، اپنے خیالات میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس درجہ ادب اور احترام کریں گے تو اس درجہ ادب احترام اور تعظیم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی بخشش کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. تو گویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا ادب اور تعظیم، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ محبت اعلیٰ درجے کی، اور مبالغے کے ساتھ جتنا ہو سکے، جتنا کر سکتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی تعظیم کیا کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے خیالات وسوسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں، یہ لوگوں کے جو ذہنی طور پر منتشر ہوتے ہیں اور کم علمی کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں سے متلاشی ہوتے ہیں کہ کوئی نقص، کوئی عیب مل جائے، ایسا نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریق پر کامل بنایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات میں سے ہے ہر چیز. تو جہاں وہ کسی شاعر نے کہا سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑے مڑ مڑ اے فرمان دے، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندے. تو محبت تو اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ اگر محبوب میں، دنیاوی محبوب میں عیب ہو بھی تو وہ بھی کامل نظر آتا ہے. تو جس محبوب کو اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے، سبحان اللہ زی، جس کو دیکھ کر خود رب نے سبحان اللہ کہا ہو، بھلا اس میں بھی کوئی نقص اور کمی ہو سکتی ہے؟ تو جس درجے کی ہو سکے، جس لیول کی ہو سکے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا ادب بجا لائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کریں. وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بیان فرمایا تھا نا، وہ ان سے کسی نے استفسار کیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ دفعہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا. اور کیسے پڑھا ہے کہ اس طرح مست ہو کر اور محو ہو کر پڑھا ہے. علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا تصور لے کر کہ درود پاک کے ایک ایک کلمے پر میرا جسم شرم اور ندامت کی وجہ سے پانی پانی ہو جاتا تھا. تو جب اس درجے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کو بھی تقویت عطا فرمائیں گے. آگے الفقہ، یعنی پچھلی نشستوں میں ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا تھا کہ وضو کو کیسے کرنا ہے، اس کی سنتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، اور پورا مکمل جو وضو کا طریقہ تھا. آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے غسل کیا ہے.